بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ مخالفین اس ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کی اتنی بڑی قوت کو کون شکست دے سکتا ہے، تو ان سے کہو کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے نشوونما دینے والے نے اس لشکر کا کیا حشر کر دیا تھا جو تم پر ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا تھا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ خدا نے ان کی خفیہ تدبیر کو کس طرح ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے پہاڑ کے دوسری طرف ایک غیر مانوس خفیہ راستہ اختیار کیا تھا تاکہ وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں، لیکن چیلوں اور گدھوں کے جھنڈ جو عام طور پر لشکر کے ساتھ ساتھ اڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں فطری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت سی لاشیں کھانے کو ملیں گی، ان کے سر پر منڈلاتے ہوئے آ گئے، اور اس طرح تم نے دور سے بھانپ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ یوں ان کی خفیہ تدبیر تشکز بام ہو گئی۔ چنانچہ تم نے پہاڑ پر چڑھ کر ان پر سخت پتھراؤ کیا اور اس طرح اس لشکر کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، یعنی ان کا کچومر نکال دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ جب اتنے بڑے لشکر کو یوں شکست مل گئی تھی تو تم کس گنتی شمار میں ہو؟ تمہاری خفیہ تدابیر بھی ناکام رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور پرندے کو، جو بظاہر کمزور اور بے طاقت سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بھی ایک ٹھیکری اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکوا کر ان کا کام تمام کر دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معجزاتی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر کعبۃ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوا۔ ہاں، اور معجزات اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ جو اقلیت پسند ہیں، ہاں، منکرین حدیث یا ان کے ڈھرے پر، ان کے روٹ پر چلنے والے ہیں، ان کو معجزات کی بھی تعویل کرنے کی بڑی کھجلی ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی بھی معجزہ ہو، ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا معاملہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ہو، یا پھر یہ سورۃ الفیل میں جو ذکر کیا گیا کہ پرندوں نے آ کے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو دور سے دور کی تعویلات کرتے ہیں، ہر معجزے کی عقلی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیلانی صاحب نے غلام پرویز کا ذکر کیا، ماضی قریب میں بہت بڑا منکر حدیث گزرا ہے مسٹر پرویز۔ ہاں، یہ مسٹر لوگ جب قرآن حدیث کی تشریح کرنے لگتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ سے مرعوب ہیں، قرآن حدیث کے علوم کو اور ان کی باریکیوں کو، ان کی گہرائیوں کو جانتے نہیں ہیں، اور ان سے متاثر ہو کے سمجھتے ہیں کہ دنیا علماء کرام، محدثین اور مفسرین یہ ان سے کم علم تھے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ ان کے مقام کو، ان کے علم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی گہرائیوں کو، ان کی نگاہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال پرویز نے اس کی علی دور دراز کی تعویل کی کہ یہ ابرہہ کا لشکر، یہ جو مکر ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، ان کی قید کیا تھی، چال کیا تھی، سازش کیا تھی۔ تو پرویز صاحب یہ فرما گئے، تو اپنی قرآن کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ یہ ابرہہ اپنا لشکر دوسرے راستے سے چھپ چھپا کر پہاڑیوں کی آڑ میں جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح لشکر چلتا تھا تو چیل اور گدھ، ان کے جھنڈ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کیونکہ ان کو فطری طور پہ یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اب یہ لشکر جا رہا ہے، جنگ ہوگی تو لاشیں ہوگی، لاشیں کھانے کو ملے گی۔ لہٰذا وہ چیل اور گدھ جب پیچھے پیچھے آنے لگے اور ابلہہ کا لشکر چھپے ہوئے خفیہ راستے سے آ رہا تھا، تو مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیل اور گدھ آ رہے ہیں، اس کا مطلب خطرہ ہے، کچھ لشکر وشکر آ رہا ہے۔ اور پھر پہاڑیوں پر چڑھ کر انہوں نے پہاڑوں کے پتھر پھینک پھینک کر ابرہہ کے لشکر کو بھگا دیا، ان کو مار ڈالا۔ یہ پرویز صاحب نے تشریح کر کے عقلی تعویل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تو کئی اعتبار سے شیخ کیلانی نے کئی نکات میں جواب دیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس زمانے کی اور بھی جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اس کے بعد بڑے لشکر کے ساتھ میں کتنے لشکروں کے سلسلے میں ہم کو یہ پتہ ہے یا روایت میں ملتا ہے کہ چیل اور گدھ آتے گئے، ساتھ میں چلتے گئے، کہیں نہیں ہے ایسا۔ پھر حجارہ سجیل کا جو تشریح کی انہوں نے، پہاڑی پتھر، وہ بھی مانا نہیں ہوتا، اس میں مٹی کی کنکری کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ ہاں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی نکات بیان کیے انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں نے، قبائل نے ابرہہ کے لشکر کو مار کے بھگایا، ایسی کوئی شہادت اور کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ساری روایتیں تاریخی اعتبار سے، شعراء کے کلام سے، قرآن سے اور دیگر مفسرین وغیرہ کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کا جھنڈ آیا تھا اور اس نے کنکریاں مار کے تباہ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اس کی طرف سے گویا اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا، اس کا فیصلہ تھا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔